بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مراد آباد سے حاجی فہیم صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کیا اس کی طرف سے کوئی بکرا ذبح کر دیا جائے تو کیا اس کی شریعت میں گنجائش ہے یا نہیں؟ تو میں یہ عرض کروں کہ صدقے کی فضیلت پہلے سمجھ لیں کہ صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقات تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس کو پھیلایا، اس کے اوپر اللہ نے پہاڑ کو میخ کے طور پر لگایا، تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا اس پہاڑ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے جواباً کہا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت چیز میں نے بنائی ہے اور وہ ہے لوہا۔ اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ ہاں، لوہے سے زیادہ سخت میں نے آگ بنائی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، میں نے پانی کو بنایا ہے جو آگ پر بھی حاوی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کیا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ نے جواباً کہا کہ ہاں، پانی سے زیادہ سخت میں نے ہوا کو بنایا ہے، کہ ہوا پانی کو جو ہے وہ خشک کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا، فرشتوں نے سوال کیا اے اللہ، کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، ابن آدم کا صدقہ وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس حدیث سے صدقے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کی رضامندی کے لیے اصل وجود میں آیا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اب اگر آپ کے یہاں پر کوئی بیمار ہوتا ہے اور آپ جو ہے بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی دو نیتوں میں سے ایک نیت آپ کی ضرور ہوگی۔ یا تو یہ ہوگی کہ اے اللہ، میرے مریض کو شفا کر دے اور میں اس کے بدلے میں، اس کی جان کے بدلے میں ایک جان دے رہا ہوں، ایک بکرا دے رہا ہوں، یا 2 بکرے ذبح کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں جان کے بدلے میں جان دے رہا ہوں، اے اللہ بکرے کی جان لے لے اور میرے عزیز کی جان چھوڑ دے، تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس کی یہ واجب الاصلاح ہے، واجب الترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کے بدلے میں بکرے کی جان پیش کریں، کیونکہ اللہ ہماری جانوں کا بھوکا نہیں ہے۔ یا پھر کوئی دوسری نیت ہوگی، وہ دوسری نیت یہ ہے کہ بھئی ہمیں مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو گوشت پہنچانا ہے، ہمیں غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا ہے اور مارکیٹ میں گوشت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہے لیکن من پسند نہیں ہے، ہمیں اچھا گوشت چاہیے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بکرا لے کر کے آتے ہیں اچھے گوشت کا، بھاری بھرکم، اور اس کو ذبح کر کے پھر اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس والے صورت میں آپ کا مقصد جان دینا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے اچھا گوشت لینا۔ تو اگر اچھا گوشت لینے کی نیت سے، یا پھر مارکیٹ میں گوشت اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کوئی جانور ذبح کیا اور گوشت تقسیم کرنے کی یا گوشت کھلانے کی آپ کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے جانور ذبح کیا تو یہ تو درست ہو جائے گا۔ لیکن بیمار کے بدلے میں بکرے کی جان دینے کی نیت سے اگر آپ نے کوئی بکرا ذبح کیا ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ بدعت کے دائرے میں آ جائے گا، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو آپ کا، میں سمجھتا ہوں سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان کے بدلے میں جان دینے کی نیت سے ذبح کرتا ہے جانور کو تو غلط ہے، اور اگر محض یہ ہے کہ گوشت کم پڑ گیا، یا مارکیٹ میں گوشت نہیں ہے، یا اچھا گوشت مارکیٹ میں نہیں ہے، محض گوشت لینے کی یا غریبوں کو گوشت پہنچانے کی نیت ہے، تو بہرحال آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی دیکھ لیجئے،
اور کفایت المفتی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، فتاوی دارالعلوم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سب میں آپ کو یہی ملے گا کہ آپ جان کے بدلے میں جان نہیں دے سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اصل ہے اللہ کی رضا، تو وہ کام کیا جائے صدقے کے طور پر جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ راضی ہوتا ہے اگر آپ اللہ کی مخلوق غریبوں کے اگر کسی کام میں آپ آ جاویں، اس صورت میں آپ بجائے 10,000 کا بکرا لانے کے آپ نے 10,000 روپے لیے اور محلے کے اندر جو غریب ہے اس کی ضرورت دیکھی، سردی میں لحاف، بستر، اس طریقے کی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے اللہ کے گھر کا، مسجد کا کوئی کام ہونا ہے، کسی ادارے کا کوئی کام ہونا ہے، کسی غریب کے بچے کی فیس جمع نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے، ان چیزوں کو آپ دیکھیں، محلے کے غریبوں کو دیکھیں، محلے کی مساجد کو دیکھیں، محلے کے مدارس کو دیکھیں، اور محلے کے بہرحال ضرورت مندوں کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی مخلوق کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ راضی ہو جاوے، ہم سے اللہ خوش ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جو ہماری دشواریاں ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو مسائل کا فہم، صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔